سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حاضرین کرام، یہ ماہ رمضان شریف چل رہا ہے جس میں آپ اللہ کے حضور میں باقی ایام کے مقابلے میں کچھ زیادہ حاضری دیتے ہیں، مگر یہ حاضری بڑی کارآمد ہے۔ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی زبان گوہر فشان کے ارشادات ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں جب بندگان خدا کی حاضری ہوگی تو اس وقت ماہ رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے حضور میں گواہ بن کے حاضر ہوں گے۔ مالک الملک جب ان سے پوچھے گا کہ کس سلسلے میں گواہ بن کے آئے ہو، کہ مالک الملک یہ جو تیرا بندہ تیرے حضور پیش ہے اس سلسلے میں شہادت دینے آئے۔ ماہ رمضان شریف کہے گا منعتہ الطعام بالیوم، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے سے روکے رکھا ہے۔ قرآن مجید کہے گا منعتہ النوم باللیل، رات کے وقت میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا ہے۔ مولا کریم دنوں کے جتنے گناہ ہیں ماہ رمضان شریف کہے گا مولا کریم وہ جو میں نے دن کے وقت اس کو روکے رکھا ہے اس کے بدلے میں اس کے دنوں کے جتنے گناہ ہیں معاف فرما۔ وہ گواہ بھی ہوں گے، شفیع بھی ہوں گے۔ اور مولا کریم
اس کو رات کے وقت میں نے جگائے رکھا ہے، اس نے اپنی زندگی کی جتنی راتوں میں جو گناہ کیے ہیں میرے صدقے میں سے معاف کر دیا۔ تو یہ قرآن اور ماہ رمضان کا جرگہ جرگے کے نام سے نہیں بلکہ شہادت کے نام سے پیش ہوگا، لیکن جرگہ کا کردار ادا کرے گا۔ تو اگر کسی شخص نے ماہ رمضان کے تقدس اور اس کے احکام کو پوری طرح محفوظ رکھا ہے تو قیامت میں یہ گواہی بڑی شاندار ہے اور اس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے ماہ رمضان میں تراویحوں کے اندر قرآن مجید پورے اہتمام سے، پورے ذوق شوق سے سنا ہے اور کوشش کی ہے کہ پوری طبیعت کی حاضری کے ساتھ جان چھڑانے کی ادا میں نہیں بلکہ ذوق شوق اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کی ہے، تو یہ دو شہادتیں اللہ کی بارگاہ میں بڑا رنگ لانے والی ہیں۔ اس لیے اگرچہ آپ لوگ اس وقت تھکے ہارے ہیں، دن کا آپ نے روزہ رکھا ہے، رات کے وقت آپ تراویحیں پڑھ چکے ہیں، مگر یہ ساعتیں بڑی مبارک ساعتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی فالتو پیسے دینے لگتا ہے تو اوور ٹائم پہلے دیتا ہے، تو اوور ٹائم نشانی ہوتی ہے فالتو پیسے دینے کی۔ تو یہ جو مالک الملک کی طرف سے کچھ فالتو احکام ہیں یہ اصل میں اوور ٹائم ہے، اللہ کی بارگاہ میں کچھ فالتو معاوضہ ملنے والا ہے، فالتو جزا ملنے والی ہے۔ تو ان ساعتوں میں کرم بالائے کرم، نعم بالائے نعم، نعمتوں پہ نعمتیں، برکتوں پہ برکتیں۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا مخدومہ عالم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک، یہ انتہائی قابل تقسیم انتخاب ہے۔ اور ماہ رمضان شریف میں یکم ماہ رمضان کو جناب سیدہ کا انتقال ہوا ہے، اس لیے بسا اوقات عالم اسلام میں جناب سیدہ سے نیازمندانہ محبت رکھنے والے بسا اوقات یکم ماہ رمضان کو یہ دن مناتے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ماہ رمضان کی آمد باعث برکت ہے، دوسرا جناب سیدہ کی یادیں باعث برکت ہے۔ سیدہ تو وہ مخدومہ عالم ہے کہ جس کے دوپٹے نے کبھی بازار میں بک کے مسلمانوں کی غربت کو دور کیا تھا، کبھی تیرے لختے جگر نے نوکے نیزہ پر بیٹھ کے تلاوت قرآن پاک کی تھی، اور کبھی تیرے خاندان نے تیروں کی انیاں بنا کے، تیروں کی انیوں کے ممبر بنا کے کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کا آغاز کیا تھا، کبھی کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان کو تیرے خاندان نے خون کی چادریں پہنا کر دین حق کی مظلومیت کے مظاہرے کیے اور ظالموں کے خلاف ایک آواز اٹھ گئی۔ اس وقت کے ماحول نے تو یقیناً کہا ہوگا کہ امام حسین نے جذباتی ہو کر ایک بڑی زبردست طاقت سے ٹکر لے لی، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ عاشقوں کے خون ظالموں کا راستہ روک لیا کرتے۔ کبھی غاصب اصل مالکوں کے مقابلے میں اپنے قبضے کا دائرہ زیادہ وسیع کر لیتے ہیں، لیکن اصل مالک ہوتے۔ جو دین کا اصل مالک تھا، جس کے باپ نے دین کے لیے پہلی تلوار ماری تھی، جس کی نانی کے کنگن بازار میں بکے تھے، جس کی نانی کے کانوں کی بالیاں بازار میں بکی تھی، جس کی ماں کا دوپٹہ دین حق کے لیے بکا تھا، جب اس نے چمنستان اسلام کو اجڑتا ہو پایا تو اسے یہ منظر دیکھا نہ جا سکا۔ تو جن لوگوں نے یہ ساری قربانیاں دی ہوئی تھی وہ دین کے دور ترقی میں شریک نہ سمجھے گئے، غاصبوں نے قبضے کر لیے۔ جو پرانی عداوتیں تھی اسلام سے قبل کی، ان کو اسلام کے خون سے سینچ کے دوبارہ زندہ کر لیا، اور یہ نہ سوچا کہ یہ دوش رسول کا شاہ سوار ہے، اس کی رگوں میں مدینے کے تاجدار کا خون ہے، جس کی رگوں میں محبوب کبریا کا خون ہے، کوئی دوسرا کسے باشد اس کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سوائے کے مرکہ شریف میں یہ بات برملا طور پر لکھی ہے، اور اگر عربی پڑھنے میں دقت ہو تو میرے منیر سید پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار میں جو لکھی گئی آستانہ عالیہ کی کتاب ہے، اس کے ابتدائی مقدمے میں بھی جو فضائل اہل بیت اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔
کہ خون مصطفیٰ کا مقابلہ کائنات کی کسی طاقت سے نہیں ہو سکتا، نہ عمل سے ہو سکتا ہے، نہ نسب سے ہو سکتا ہے، نہ تسبیح سے ہو سکتا ہے، نہ کوزے سے ہو سکتا ہے، نہ مسلح سے ہو سکتا ہے، نہ مجادے سے ہو سکتا ہے، نہ کسی شہر میں آباد ہونے سے ہو سکتا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہونے سے وہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ جو نبی پاک کے رگوں کا خون ہے اس کی قیمت پوری کائنات میں ممتاز ہے۔ نحن آل بیت لا یقاس بنا احد، ہم آل بیت جو ہیں ہم پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس خاندان کی قربانیاں، اس خاندان کا ایثار، اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد دنیاوی لپکا نہ ہوا۔ جب دنیا داروں کو دنیا کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا تو اس خاندان نے نہایت قناعت، صبر، جوانمردی، حوصلے اور استقامت سے کام لے کر یہ بتایا کہ جب کوئی دین پر خسارے کا وقت آیا تو پھر دیکھیں گے دین کس کا ہے۔ اب دین کے نام پر کچھ ملنا شروع ہو گیا ہے۔ جب دین کے نام پر کچھ مل رہا ہے تو اس کے لاکھوں دعوے دار ہیں، کروڑوں دعوے دار ہیں۔ جب اس دین پر سر دینے کا وقت آئے گا پھر پتا چلے گا دین کا اصل وارث کون ہے۔ چوری والے مجنو تو لاکھوں مل سکتے ہیں لیکن خون دینے والا مجنو فقط ایک ہی مل سکتا ہے، ہر ایک پھر مجنو نہیں کہلاتا۔ تو یہ اس خاندان کی ایک وہ شخصیت ہے جناب سیدہ کہ جو اس خاندان کی روح رواں ہیں۔ دائرہ نبوت میں ایک بڑا مرکزی کردار ان کا ہے، جناب سیدہ کا، اور سرکار تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس خاتون کے بدن مبارک سے جناب سیدہ نے جنم پایا ہے کہ جب تک وہ خاتون زندہ رہی ہے کوئی دوسرا نکاح حضور نے نہیں فرمایا۔ حالانکہ عمر شریف کا ڈیفرنس یہ تھا، حضور کی عمر مبارک 25 برس تھی، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ جب میاں 15 برس چھوٹا ہو، بیوی 15 برس بڑی ہو، تو پھر مرد اور عورت کے درمیان جو جنسی دلچسپیاں ہو سکتی ہیں اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ مگر قربان جائیں اے خدیجہ الکبریٰ تیری قربانیوں کے، تیرے حسن کردار کے، تیرے حسن استقامت کے، تیرے رسم میرو وفا کے، کہ تیرے ہوتے ہوئے سرکار نے کسی دوسرے نکاح کو کرنا پسند نہ فرمایا۔ کیوں نہ ہو، تیری عظمت کے پھریرے قرآن عظیم کے میناروں پر لہراتے ہوئے نظر آتے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا اور بے نیاز کر دیا۔ اس کی تفسیر میں امام قمولی نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر کبیر شریف کے پچھلے پارے جو ہے امام قمولی نے لکھے۔ یہ سورہ انبیاء تک جو ہے حضرت امام فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی ہے، اس سے آگے امام قمولی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس بات کو نقل کیا ہے حاجی خلیفہ نے اپنی کتاب کشف الظنون جو 6 جلدوں میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ جو اسلامک بیبلیوگرافی ہے، یعنی اسلامی کتابوں کی فہرست، اس کے لیے وہ حرف آخر تسلیم ہوتی ہے، اس کا نام ہے کشف الظنون۔ کشف الظنون نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ یہ حصہ امام قمولی کا لکھا ہوا ہے، لیکن بیان میں اس قدر یکسانیت ہے، ایسا پتہ چلتا ہے کہ پورا ایک ہی قلم کا لکھا ہوا ہے، بہت بڑا کا ٹکر کا عالم دین ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وَوَجَدَ کا عائلًا، یہ پیریڈ کون سا ہے؟ کا مکی زندگی ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے۔ اور یہ موقع کون سا ہے جب رب کہتا ہے تجھے حاجت مند پایا؟ فرمایا یہ وہ ایام ہیں جو اعلان نبوت کے دن ہیں۔ ان دنوں میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کو سرمایہ کی ضرورت ہے، اور اس وقت عرب کی سرزمین میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوتا تھا۔ مرد کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی، عورت کی پراپرٹی الگ ہوتی تھی۔ جس طرح کے کسی تہذیب میں آج بھی 2 بھائیوں کی پراپرٹی ایک ہو، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے الگ الگ پتیاں ہوتی ہیں، بھائیوں کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، وہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دونوں بھائیوں کی ایک جائیداد ہونے کے کیا معنی ہے۔ مگر یہ وہ دور ہے جب عربوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، مرد کی پراپرٹی جائیداد، اس کے ساکت و سامت، اس کا سیم و زر الگ ہے اور عورت کا سیم و زر الگ ہے، دونوں کا سرمایہ الگ الگ تسلیم ہوتا ہے، دونوں میں جنسی تعلق کی بنیاد پر ہم آہنگی ہے، اور باقی اپنے سرمایہ میں اکانومی میں دونوں انڈیپینڈنٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اس وقت میں سرکار کے پاس ایک ٹوٹا ہوا حجرہ ہونا،
اور ایک پھوٹی ہوئی چٹائی ہونا اور پورے عالم کے لیے ڈیوٹی لگ جانا. جس آدمی کو پھوٹی کوڑی ورثے میں نہ ملی ہو. قلندر لاہوری نے ان دونوں مناسبتوں کو کس خوبصورتی سے اکٹھا کیا. بوریا ممنون خواب رات تاج کسرا زیر پائے امت. فرمایا شان یہ ہے کہ کیسر و کسرا یعنی رومن امپائر کا تاج و تخت اور پرشین امپائر کا تاج و تخت، دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے تاج و تخت نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کے گھوڑوں کے نیچے رند رہے ہیں، لیکن خود یہ شان ہے کہ چٹائی پر لیٹا ہوا ہے. کرسی عرشتے بوریا فرشتے ہے، کرسی عرشتے بوریا فرشتے ہے، بیٹھا کرسی نشین زمین ہوتے. کیا شان ہے سرکار کی. وہ وقت ہے جب معاشی غربت ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے کہ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ سرکار کا سرمایہ سمجھ جائے. اور عرب کی سرزمین میں یہ کوئی سینس نہیں ہے کہ کوئی عورت جب کوئی شادی کر لے تو اس کی ہر چیز مرد کی ہو جاتی ہے. یہ عرب کے معاشرے میں یہ شعور اس وقت نہیں ہے. اور سرکار کو سرمایہ کی بھی ضرورت ہے، وسائل کی بھی ضرورت ہے، ساکت و سامت کی بھی ضرورت ہے، سیب و زر کی بھی ضرورت ہے، سیاسی وسائل کی بھی ضرورت ہے. تو یہ متعدد ضرورتیں ہیں، ان کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایک تو بنیادی طور پر سرمایہ چاہیے. سرمایہ نہیں ہے، پھر بھائی چاہیے کہ مشکل وقت ہو تو پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کلے بچے دی مائی کے مان کر سے. میاں صاحب عارف کڑی کا کلام ہے. پراں باج نہ اڈ دے پور کالے انا آدمی کے دھیان کرسی، فوجاں باج نہ ہون لڑائیاں نے منڈا آدمی کے میدان لڑسی. وہ پائیاں باج محمدہ کنڈ خالی کلے بچے دی مائی کے مان کرسی. تو جس کو مولا نے بھائی عطا ہی نہیں فرمایا، بہن بھی کوئی نہیں دی کہ اگر کوئی زخم ہو جائے تو کبھی سرانے تو آ کے بیٹھے. مولا کریم تیری کائنات میں تنہا ہو، بھائی ہے نہیں، بہن ہے نہیں، اقربا دشمن ہو گئے. جن کے سروں پر تاج سروری تھا ان کو ذوق ریاست نے میرا دشمن بنا دیا، اور جو جبینیں مدتوں سے پتھروں کے سامنے گھسنے کی عادی ہو چکی انہیں ندائے لا الہ الا اللہ راس نہیں آ رہی. سفیر شاہ بازاں خوش رعایت کہ گوشش پاتنینے پشکو کرد، جو مچھروں کی بن بناہٹیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں انہیں بازوں کی سیٹیاں موافق نہیں پڑتی. جو پتھروں کے سامنے جھکنے کے عادی ہو گئے انہیں خدا کے سامنے جھکنے سے ذوق نہیں آتا. مولا کریم یہ تہذیب اس قوم کے دل و دماغ میں رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے، ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے. ایک تنہا انسان ہوں، ایسے وقت میں اس پورے معاشرے کو ٹاپل کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہو. حاجت ہے پیسے کی، اچھا اور کس چیز کی حاجت ہے؟ حاجت ہے بازوؤں کی. اور کس چیز کی حاجت ہے؟ حاجت ہے سیاسی وسائل کی. ایک بیوہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں پہلے دے کے یہ کام شروع کیا. کہا محبوب گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اس کا انتظام ہم کرتے. جناب سیدہ سیاسی بصیرت میں اس قدر امتیاز رکھتی ہیں کہ ہجرت کے اسباب نقل کرنے والے ماہرین فکر نے یہ کہا ہے کہ اگر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ زندہ رہتی تو غالباً یہ ہجرت کا واقعہ پیش نہ آتا. اس قدر سیاسی تدبر تھا جناب سیدہ میں. جب حالات نے کوئی پہلو بدلنا، حالات کی صورت بگڑ جانی، تو جناب سیدہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے آنن فآنن حالات کی کوئی ایک کی لے کے دبانی، حالات پھر سیدھے راستے پر پڑ جاتے. اور کمال ہے پوری بزم موجودات میں صف انبیاء میں ایک تنہا نبی ایسا ہے کہ جس کی کلمہ پڑھنے والی سب سے پہلی اس کی بیگم. بیوی اپنے خامد کو دلیر مان لے یہ عام بات ہے، بہادر مان لے عام بات ہے، شازور مان لے عام بات ہے، سخی مان لے، وفادار مان لے، حسین مان لے، عزت والا مان لے یہ عام بات ہے. لیکن بزرگ مان لے یہ عام بات نہیں ہے. اس کے ساتھ جنسی جوڑے کا تعلق ہے، باقی بزرگ مانے تو بھی وہ کہتی ہے میں تو ذرا سوچ کے مانوں گی کہ تو بزرگ ہے کہ نہیں. مگر کمال
کردار ہے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کا، اس میں جناب سیدہ کا بھی کمال ہے، مگر میرے مصطفیٰ کے کمال کی انتہا ہے۔ یعنی اور تو رہے، اور جو جنسی جوڑے کا ساتھی ہے وہ بھی بزرگی کا قائل ہے، اور وہ جو گزری ہوئی 15 برس زندگی ہے اعلان نبوت سے قبل کی، اس کو آزما کے کہا یہ 15 سالہ کردار جو ہو سکتا ہے وہ کہ نبی کا ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ جتنا سچا، جتنا مخلص، جتنی تنہائی پاک دیکھی ہے، جتنا عمل پاک دیکھا ہے، جتنی سوچیں پاک دیکھی ہیں، جتنی غیرت بلند دیکھی ہے، جتنی وفا عظیم دیکھی ہے، جتنے اخلاقی قدریں اونچی دیکھی ہیں، یہ کسی عام انسان کی نہیں ہو سکتی۔ تو ہمارے جیسا نہیں، بے شک میرے گھر میں رہتا ہے، میں تیرے گھر میں رہتی ہوں، تیری بیگم ہوں تو میرا خامد بن کے رہتا ہے، لیکن صفے خامدہ میں اگر میں تجھے کھڑا کروں تو میری نگاہ کہتی ہے تو لوگوں جیسا نہیں۔ اس لیے باقی کوئی تیرا کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، سب سے پہلے میں کلمہ پڑھتی ہوں۔ اب وہ سب سے زیادہ امیر ترین خاتون تھی پورے حجاز کی، ان کا جہاں سرمایہ تھا وہاں سیاسی اثر بھی تھا، بڑے خاندان والی خاتون تھی، اور ورقہ بن نوفل اسی خاندان کے تھے جن کو مکے کی سرزمین اور اس کے گرد و نواح کے مضافات میں اللہ نے بڑی عزت عطا فرما رکھی تھی۔ ان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ان کو پابند کیا کہ میرے خامد نے جو کام شروع کیا ہے میں اپنا بھائی اسی صورت میں تمہیں تسلیم کروں گی جس صورت میں میرے خامد کی پوری تم حمایت کرو اور پوری وفا کرو۔ اب معاشی غربت جو تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس بات کا گواہ ہوں۔ اس کو تفسیر کبیر نے نقل کیا ہے، کبیر کا نام اس بنیاد پر لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، ان دنوں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، پردے کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا، اور پردے کا حکم آیا نہیں۔ جناب سیدہ نے حضور کی طبیعت پر ملال دیکھا تو کہا کہ اگرچہ عرب کی تہذیب میں، عرب کے سول لا میں، یہاں کے دیوانی قانون کے مطابق میرا سرمایہ آپ ٹچ نہیں کر سکتے، مجھے آپ خرچہ دینے کے پابند ہیں، مجھ سے کچھ لے سکنے کے مجاز نہیں، لیکن اے محبوب کبریا جب جان ہی تیری ہے تو پھر مال کس کا ہے؟ کہتے اتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی جناب سیدہ نے لا کے ڈھیر کیا کہ صدیق اکبر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں لیکن اس ڈھیر کی اونچائی کی وجہ سے میں سرکار کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب سیاسی وسائل کو، بازوؤں کی کمی کو، سرمایہ کی کمی کو پورا کر کے مولا کریم نے اعلان فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا وَأَغْنَىٰ۔ کتنا بڑا کردار ہے۔ سرزمین حجاز کی تاریخ کے مطابق سب سے زیادہ صحت مند، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے عالی نسب شہزادہ جو کسی بھی بڑے سے بڑے خاندان سے شادی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، اس کا ایک بیوہ کو پسند کر کے شادی کرنا بے نفسی کی عظیم ترین دلیل ہے کہ جو جوڑے کی زندگی گزاری محض حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے گزاری، وگرنہ جنسی رجحانات کی بنیاد اگر ہوتی تو پھر اپنے برابر کا عمر کے لحاظ سے جوڑا تلاش کرتے، اپنے سے 15 برس بڑی خاتون کو اپنے جوڑے کے لیے پسند کرنا اور نہایت دلچسپی کے ساتھ وقت گزارنا، اور اس دلچسپی میں اپنے بزرگانہ کردار کو محفوظ رکھنا کہ اعلان نبوت کا وقت آئے تو بیوی سب سے پہلے کلمہ نعرہ غوثیہ۔ علامہ یوسف ابن اسماعیل لبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اشرف المحبت کے اندر ایک جملہ بڑا خوبصورت لکھا ہے، کہتا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے کہ جس ماں کے اوپر نبی کریم علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، اور خود وہ صاحبزادی ہے جس کے اوپر دوسرا نکاح ممنوع کرا پایا۔ ایک ہی جملہ ہے مگر تاریخی حقائق کی روشنی میں پوری زندگی کی قیمت مانگتا ہے۔ کیسا خوبصورت تجزیہ ہے، کہا کہ جس کے نکاح میں اسنین نیت، جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی عظمت میں اسنین نیت اور پارٹنرشپ،
شریک ہونا ممنوع ہے. اسی طرح جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا زوجہ رسول ہونے میں لا شریک ہے، ان کے اندر کسی کے نکاح کی شرکت قانوناً ممکن نہیں رہی. اور اسی بنیاد پر جناب سیدہ وہ بیٹی ہیں سرکار کی کہ بیٹی ہونے میں تو باقی بیٹیاں شریک ہیں، لیکن اس امتیاز میں کوئی بیٹی بیٹی ہو کے بھی شریک نہیں. کہ سیدہ جس کے نکاح میں تو رہے گی، جب تک تو اس کے نکاح میں رہے گی تو کوئی دوسری بیوی تجھے تیرے اوپر نہیں آ سکتی. ماں کے اوپر بھی کوئی دوسرا نکاح ممکن نہ ہوا، اور بیٹی کے لیے سوکن ہمیشہ کے لیے ممنوع ہو گئی. ہاشمیوں کی بیٹی نے چاہا کہ مولا مرتضیٰ سے نکاح کرے، سرکار نے فرمایا اے علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے کوئی دوسرا نکاح کرنا تیرے لیے حرام ہے. اس سے سرکار کے اختیارات عامہ کی دلیل بھی ملتی ہے. حالانکہ قرآن کی نص صریح ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. دو شادیاں کر سکتے ہو، تین کر سکتے ہو، چار کر سکتے ہو. یہ جن اعداد کو سوائے مسنا کے اور آپ فعال کے وزن پر کر لیں وہ تکرار آ جاتا ہے. ثلاثہ و رباع، فعال کے وزن پر جتنے اعداد ہیں ان کو فعال کے وزن پر لے جاؤ تو تکرار 3 3 4 4 5 5 6 6 سوائے مسنا کے. یہ ایک اصول ہے عربی ادب کا. تو مسنا و ثلاثہ و رباع، تم 2 2 3 3 4 4 شادیاں کر سکتے ہو. یہ قرآن کہہ چکا ہوا ہے. اس کے بعد یہ سوال اٹھا کہ کیا اب علی بھی دوسرے شادی کر لے؟ فرمایا فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کر سکتے ہو. کیا معنی نکلے؟ قرآن کی نص تو موجود ہے تو خصوصیت بھی از قسم نسخ ہے. یہ اس بات کی شہادت ہے کہ حدیث کے اندر پاور ہے آیت کو منسوخ کرنے کی. لا آف ایبروگیشن میں یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی. یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ آیت جو ہے حدیث آیت کی ناسخ واقع ہو سکتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے یہ آیت کی ناسخ نہیں ہو سکتی. لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ کے پکڑتے نا کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جو اس وقت آیات منسوخ التلاوت ہیں اور محکم الحکم ہے، مثلا الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، قرآن مجید کی آیت ہے لیکن قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. تلاوت قرآن مجید میں نہیں ہوتی، حکم موجود ہے اور قرآن کا حکم ہو کر موجود ہے. تو اب بتاؤ اس کی تلاوت کس نے منسوخ کی؟ آیت نے منسوخ کی ہے؟ نہیں منسوخ کی، حدیث نے کی ہے. تو معلوم حدیث کے پاس پاور ہے آیت کو منسوخ کرنے کی. حدیث اور قرآن میں روایت لفظی اور روایت مانوی کا فرق ہے. قرآن جو ہے وہ روایت لفظی میں ہے، ڈائریکٹ سپیچ ہے، اور حدیث جو ہے یہ روایت مانوی میں ہے، یہ بھی پروردگار کے انڈائریکٹ سپیچ ہے، کلام مانوی ہے. تمام حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پروردگار کا کلام مانوی تسلیم ہوتا ہے. یہ وہی ہے، غیر مطلب ہے، یہ بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے، اور وہی کی ہر قسم کلام ہے، خواہ وہ کلام لفظی ہے خواہ وہ کلام مانوی ہے. کلام لفظی اسے کہیں گے جن لفظوں میں نازل ہوا انہی لفظوں میں کہا جائے تو اس کا نام ہے کلام لفظی، ڈائریکٹ سپیچ. جن لفظوں میں نازل ہوا ان کے معنی بتا دیے جائے، معنوں میں کوئی تغیر نہ آئے، لفظ کوئی اور بدل دیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں روایت مانوی. تو حدیث ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ تعالیٰ کا کلام مانوی. اس لیے حدیث کے اندر پاور ہے. فرمایا اے علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے کوئی دوسرا نکاح کرنا تیرے لیے حرام ہے. حالانکہ قرآن کہہ چکا ہوا ہے کہ کر سکتے ہو. اب جو آدمی یہ سمجھتا ہے نبی کا کچھ اختیار نہیں ہوتا اس کا قرآن سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ قرآن سے تعلق جو سمجھتا ہے اس کو جاننا چاہیے کہ قرآن نے جب یہ اجازت دے دی ہوئی تھی کہ تم 4 شادیاں کر سکتے ہو اور جناب مولا مرتضیٰ کو یہ فرمانا کہ اے علی جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں موجود ہے اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا قانون کی قسمیں ہوتی ہیں 2. ایک ہوتا ہے فنڈامنٹل لا، ایک ہوتا ہے سبارڈینیٹ لا. ایک بنیادی قانون ہے، ایک ماتحت قانون ہے. ماتحت قانون اور بنیادی قانون میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں جس وقت کے کسی 2 قانونوں میں کوئی سے 2 قانونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو جس قانون میں لچک پیدا کی جائے وہ نچلے درجے کا قانون ہوتا ہے، اور جس قانون کو سلامت رکھ لیا جائے وہ سپریم اور فنڈامنٹل قسم کا لا وہ سمجھا جاتا ہے.
قانون نے کہا کہ 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن محبوب کبریا کی رضا سے یہ قانون ٹکرا گیا، تو فیصلہ ہو گیا جو محبوب کبریا کی رضا ہے وہ قائم رہے گی، دوسرے قانون کو بدلنا پڑے گا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، پر اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب سیدہ فاطمہ کی یہ شان ہے کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ اللہ نے امتیاز رکھا ہے کہ صف انبیاء میں سرکار کے جوڑ کا کوئی نہیں، خاتونوں کی صف کھڑی کی جائے تو از ازل تا ابد، از دنیا تا عقبہ، خاتون جنت کے برابر کی خاتون نہ نبیوں کی بیٹیوں میں، نہ نبیوں کی ماؤں میں، نہ نبیوں کی بہنوں میں، نہ نبیوں کی ازواج میں۔ رسول ہو کر سرکار کے جوڑ کا کوئی نہیں، اور سیدہ ہو کے جناب سیدہ کے جوڑ کی کوئی خاتون نہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن اطہر سے سب سے آخری پیدا ہونے والی صاحبزادی یہ جناب سیدہ فاطمہ، نام آپ کا فاطمہ رکھا گیا، اور فاطمہ نام کو اللہ نے پھر اتنی عزت عطا فرمائی۔ مستدرک کے اندر حدیث ہے، مستدرک ایک کتاب کا نام ہے، 4 جلدوں میں ہے اور میرے کتب خانے میں موجود ہے۔ استدراک اصل میں کہتے ہیں جو بات رہ گئی ہو اس کو پا لینا، سمجھئے؟ نہیں کئی باری حل بانے پاڑا رہی ہے، دوئی باری میں بندہ یہ حل پوائی دو اس نا نا استدراک ہے۔ جو بات کہیں کسی کھاتے میں رہ گئی ہو نا، اس کو حاصل کر لینا، اس کو بحال کر لینا۔ بکریاں نہیں کرو جاڑی شاڑی کرو، جب پچی تو ٹکی جی تو پگیار بڑی کس نہ ہے تو بچہ موقع ملا تو چنگی طرح ٹھوکی ٹھاکی تو اس کی بند کرنا، پلیار دہی سٹنا، اس نا استدراک ہے۔ اجڑی کو گل رہی کی ہے اس کی برابر ہے۔ یہ کتاب اس کا نام ہے مستدرک، مستدرک مشتق ہے استدراک سے۔ یہ کتاب ہے حضرت امام حاکم کی، یہ 5ویں صدی کے آدمی ہیں، یعنی سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا کچھ دور اکٹھا ہے، اور ہیں یہ بدقسمتی سے ان کا مزاج اس وقت رشا کے قبضے میں ہے۔ امام بخاری نے جس سٹیٹس کی حدیثیں جمع کی ہیں نا، ان کا خیال ہے کہ یہ حدیثیں ان سے رہ گئی ہیں، یہ بھی اسی پائے کی تھی، لیکن وقت کی کمی نے، سورسز کی کمی نے یہ حدیثیں ان تک پہنچنے نہیں دی، یا اس تک وہ کسی سبب سے نہیں پہنچ پائے، اس میں کسی بزرگ کی حد تک نہیں ہے۔ امام بہقی جیسے ایک عظیم ترین آدمی کے بارے میں شاہ عبد العزیز صاحب نے اپنی کتاب بستان المحدثین کے اندر لکھا ہے کہ انہیں پوری زندگی یہ نہیں پتا چل سکا کہ ابو داؤد اور ابن ماجہ کے نام سے 2 حدیث کی کتابیں ہیں جو کہیں کورس میں شامل ہیں۔ امام بہقی جیسے آدمی کو پوری زندگی یہ پتا نہیں چل سکا۔ یعنی آج کے حالات میں آدمی سمجھتا ہے کہ امام حسین کی جب جنگ ہوئی تو سارے اٹھ کے کیوں نہیں گلے پڑ گئے تھے؟ اگر ریڈیو ہوتا، ٹی وی ہوتا، اخبارات ہوتے، ٹیلی فون ہوتے تو پھر یہ بات کرنا کسی حد تک موضوع تھا۔ ایسا بھی ہوتا رہا، ایک جگہ لاشیں آ رہی ہیں اور دوسری جگہ عید منا رہے ہیں، انہیں اطلاع ہی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا رہا، اس لیے اس بارے میں صحابہ کو بھی قصوروار نہیں گردانا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر بعض اہل علم کو کسی ایک طرف اتنی معلومات مل گئی کہ سارے جہان کو اتنی نہیں مل سکی، لیکن کسی چھوٹی سے چھوٹی بات میں انہیں اتنی بھی اطلاع نہیں ہو سکی جتنے چھوٹے بچے کو بھی اطلاع ہوتی ہے۔ تو امام حاکم جو ہیں یہ کہنے میں کوئی بے ادبی نہیں کر رہے کہ امام بخاری سے یہ باتیں رہ گئی ہیں، وہ بخارے کا رہنے والا۔ آپ اندازہ فرمائیں نا کہ افغانستان کی وہ سرحد جس سے بٹیر ذبح کر دیا جائے نا، گردن اس کا سر جدا کر دیا جائے تو جو سکٹون سا گردن سا رہ جاتا ہے،
گردن کا ٹونڈ سا رہ جاتا ہے. اس شکل کا جو سرا ہے نا کابل کا، افغانستان کا، اس سے بھی آگے 200-300 میل کے فاصلے پر اسی شمال کی جانب بخارا ہے. اگر آپ ہوائی جہاز پہ چڑھ کے دیکھیں تو سنگلاخ علاقہ ہے. ان پتھروں کی زنجیروں سے باہر نکلنا ہی بڑا مشکل ہے. تو دیکھیں پیدا وہ آدمی کہاں ہوا ہے اور باتیں کس کی؟ دیار پاک مدینہ میں رہنے والے کی جمع کی ہیں. اور مدینے والوں تم کہاں تھے؟ اب اس میں مدینے والوں کی کوئی بے ادبی نہیں ہے، اپنا اپنا مقدر ہے کہ وہ بخارے کے سنگلاخ پتھروں کے سلسلوں سے، پہاڑوں کے دامنوں سے اٹھ کر اور 9 سال نابینا رہ کر پھر اللہ نے اسے بینائی عطا فرمائی، آخری عمر میں پھر نابینا ہو گیا. اس آدمی نے یہ خدمت انجام دی. مدینہ شریف کے لوگوں نذرانے تم کھاتے رہے ہو تو یہ آدمی اٹھ کے لکھتا رہا ہے؟ نہیں، اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. یہ کسی کی ہتک نہیں، یہ خدمت بھی کسی کے مقدر کی بات ہوتی ہے. تو حاکم بھی اسی علاقے کے رہنے والے ہیں، لیکن یہ اس علاقے میں جہاں کے بخاری رہنے والے ہیں غالباً کوئی 700-800 میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب جو علاقہ ہے نشاپور کا، وہاں کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا مستدرک. ان کا خیال یہ ہے کہ امام بخاری سے بہت ساری وہ حدیثیں جو بخاری کے سٹیٹس کی برابر کی ہیں وہ رہ گئی ہیں، انہوں نے وہ اکٹھی کی ہیں. یعنی جو پاڑا ہو گیا تھا امام بخاری سے وہ میں نے پورا کر دیا. اس کتاب کا نام ہے مستدرک. میرے کتب خانے میں موجود ہے. اس کے اندر لکھتے کیا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ موضوع گفتگو ہے. فرماتے جناب سیدہ کا نام فاطمہ رکھا گیا. ان فاطمتا احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، او کما قال علیہ السلام. فاطمہ کے معنی ہی ہیں ڈسکنیکٹ ہونے والی، اسی لیے انفطام دودھ کے چھڑانے کو کہتے ہیں. عربی ادب میں دودھ کے چھڑانے کو کہتے ہیں انفطام، دودھ چھڑانا. یعنی بچہ جب دودھ چھوڑتا تو کنارے ہو جاتا ہے نا. الگ ہونے والی، جدا رہنے والی، لوگوں سے کٹ کے رہنے والی. یہ لوگوں سے کٹ کے رہنا بڑا ملکہ ہے بھائیو. یہ میرا پیغام ملت کی بیٹیوں کے نام لے جاؤ، ان کو سمجھاؤ. جناب سیدہ کا آج پورے عالم میں نام ہے، نہ صرف مسلمانوں میں شہرت ہے، کافروں میں بھی شہرت ہے. تو فاطمہ کے میں نے ڈیٹیچ ہونے والی، بے تعلق ہونے والی، الگ رہنے والی. قلندر لاہوری نے اس معنی کی بڑی خوبصورت داد دی ہے. علامہ اقبال مرحوم کہتے ہیں بطول باشو پنہاں شو عزی عصر. آج جو بیٹیاں ماں باپ پر کنڈیشن لگاتی ہیں کہ میں گھر اس شرط پر لوٹ کے آؤں گی کہ میرا باپ مجھے اپنی سہیلیوں سے باہر اندر جانے سے مجھے نہ روکے، مجھے شاپنگ سینٹر سے نہ روکے، مجھے ڈانس ہال سے نہ روکے، میری جو اپنی پرسنل پرائیویٹ سرگرمیاں ہیں ان میں دخل اندازی نہ کرے. ری محترمہ اور ملت اسلامیہ کے ناموس، تو کسی قوم کی آبرو ہے، تو زینت بازار نہ بن. زینت بازار بننا یہ تیری شان کے لائق نہیں ہے. خاتون جنت کا نام پڑھ اس وجہ سے ہے بطول باشو پنہاں شو عزی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، کہ در آغوش شبیر بگیری. قلندر لاہوری کہتے ہیں اگر پندیز درویش پذیری ہزاروں مت بمیرد تو نہ میری. اگر اس بڈھے درویش کی ایک نصیحت قبول کر لو گی تو ہزاروں قوموں کو زوال آئے گا مگر تیرا بال بھی بھیگا نہیں ہونے پائے گا. اگر تو وہ آدمی ایک مسجد نشین ہوتا، ایک خانقاہ نشین ہوتا، میں یا آپ یہ فیصلہ کر سکتے تھے کہ میں اس وجہ سے مذہب کی باتوں کی ایڈوکیسی کر رہا ہے کہ اس بیچارے نے دیکھا ہی کچھ نہیں. جس زمانے میں ہمیں انگلینڈ کی ہوا نہیں لگی اس وقت میں وہ یہاں کا ذہین ترین آدمی شمار ہوا. اور قلندر لاہوری نے اس خیابان کے اندر پھرنے کا جو ذکر کیا ہے بڑا خوبصورت انداز میں کیا ہے. باغ بانا امتحان کردہ باغ بانا امتحان کردہ محرم ای گلستان
کردم، کہا اس چمنستان کے باغبانوں نے میرا امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد کہا مغربیت کی رگوں کو جس طرح تو نے پڑھا ہے نا، اس ساز کی جتنی لئیں ہیں وہ تو جس طرح سمجھتا ہے، خود یہاں کا مغربی ممالک کی پیداوار بھی اتنی اچھے طرح نہیں سمجھتا جتنا تو سمجھتا ہے، لیکن جب ان سے سب کچھ میں پڑھ لکھ چکا تو پھر مجھ پر کیا راز فاش ہوا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہتا ہے ان کا مطالعہ کیے بغیر میں نہیں کہہ رہا، فلسفی میں اس آدمی نے پی ایچ ڈی کیا، لا میں اس آدمی نے بیرسٹریٹ کیا، چوٹی کا بیرسٹر بھی ہے، چوٹی کا فلسفر بھی ہے، وہ ایک تواہم پرست آدمی جس کو دونے کا پہاڑا بھی اچھے طرح یاد نہ ہوتا ہو، یہ وہ آدمی نہیں ہے۔ جس آدمی کو ملک کا حدود دربہ بھی نہ پتا ہو، میں لمبا کرتا بازار سے خرید کے رواں ہو پڑا ہو، نہیں، لمبا کرتا جو ہے بازار سے ملتا ہے، یہ یونیورسٹی کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ٹائٹل وائٹل لمبے لمبے لکھ کے لگا دینا، یہ بھی دراصل کسی یونیورسٹی سے نہیں ملتے، نہ کوئی مذہبی ایجوکیشن کی بنیاد پر ملتے ہیں۔ وہ ایک ساتھی وہاں رہا کرے ٹنچ میں، تو پڑھا لکھا کچھ نہیں، تو لمبی سے داڑھی رکھی، ساتھ اسے مفتی لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یار تجھے نماز کا سبق نہیں آتا مفتی؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ نے ایک دن تقریر میں کہا تھا کہ مفت کے ساتھ یا نسبت لگا تو مفتی بن جاتا۔ میں وہ مفت کے ساتھ یا نسبت لگی ہوئی ہوں، ہاں کبھی تو افتہ یفتی افتان ایک مادہ ہے اس سے بنتا ہے مفتی، اور کبھی ایسا تو مفت کے ساتھ یا نسبت لگائی مفتی بن گیا۔ مگر یہ وہ مفت والی یا نسبت والا مفتی نہیں ہے، باغبانہ امتحانم کردان اور محرم این گلستانم کردان، پورے مغرب کا آشنا ہو کے کہتا ہے اگر پندیز درویش پذیری ہزار امت بمیرد تو نہ میری، اگر اس بڈھے درویش کی ایک نصیحت قبول کر لو گی تو دنیا دیکھے گی دارا و سکندر کے تاج و تخت کو زوال آئے گا، لیکن تیری عظمت کا پرچم کبھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ فارمولا کیا، ذرا سمجھاؤ جلدی کر کے۔ کہا بطول باشو پنواشو وزی اصر کہ در آغوش شبیر بگیری، ایک مرتبہ فاطمہ بن جا، گوشہ گیر ہو جا، تیرے خامد کے سوا تجھے کسی نے نہ دیکھا ہو، ہاں تیرے بدن سے تیرے خامد کے سوا کسی کو آشنائی نہ۔ فرمایا پھر تیری گود میں پیدا ہونے والا حسین کا کردار ادا نہ کرے، میں زندہ ہوں مجھے منہ پہ ملامت کیجو، میں مر جاؤں تو شاہی مسجد کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہوں گا، وہاں آ کے مجھے گرا کر لینا۔ کتنے خوبصورت بات کہی ہے۔ تو علامہ اقبال مرحوم کی اماں جان بھی تو ہوئے ہوں گے، کیسی وہ عظیم خاتون ہے جس نے علامہ اقبال جیسے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کے باپ غالباً غلام محمد نام ہے، وہ بھی کتنے بزرگ آدمی ہیں۔ یہ قاضی صاحب آوانشی والوں کے یہ مرید ہیں، ان کے والد صاحب بھی، یہ خود علامہ اقبال لاہوری بھی، وہ کتنے بزرگ آدمی ہیں، لیکن نام لیتے وقت نہ اپنی اماں کا نام لیا، نہ اپنی بہن کا نام لیا، نہ اپنی بیوی کا نام لیا، نہ اپنی بیٹی کا نام لیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی کائنات میں خاتونوں میں معیار نہیں بن سکتی، کرائیٹیرین بن سکتی ہے تو نبی کی گود میں پلنے والی بن سکتی۔ اگر کسی کے کردار کی بنیاد رکھ کے ملت کی دیوار سیدھی کی جائے تو بابا میں فلک پہنچ جائے، وہ صرف خاتون جنت حسن و حسین کی اماں اور جناب مولا مرتضیٰ کا ناموس اور جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی لخت جگر ہی اس مرتبے کی ہو سکتی ہے، باقی کوئی خاتون معیار نہیں ہو سکتی، سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے سٹینڈرڈائز کرنا اپنے آپ کو تو خاتون جنت کے کردار کو دیکھ کے کرے۔ دخترارا اسوائے حسنا بطول، کہتے کہ
اگر عورتیں یہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایسا کرائیٹیرین مل جائے، کوئی ایسا سٹینڈرڈ مل جائے، کوئی ایسا معیار مل جائے کہ دنیا میں ہم اپنی ڈسٹنکشن پیدا کر سکیں، ہم اپنے اندر ایمیننس پیدا کر سکیں، امتیاز پیدا کر سکیں، پوری کائنات کے مقابلے میں ہمیں امتیاز مل جائے، کوئی ایسی ایجوکیشن مل جائے، کوئی ایسا سلیبس مل جائے، کوئی ایسی ڈگری مل جائے، کوئی ایسا فن مل جائے، کوئی ایسی قابلیت، کوئی ایسی انٹلیکچویلٹی مل جائے، ایسی کوئی ذہانت مل جائے کہ پوری دنیا کی عورتیں پیچھے رہ جائیں، ہم آگے نکل جائیں، تو پوری دنیا دیکھا ہوا آدمی کہتا ہے دخترارا اسوائے حسنا بطول۔ اگر بیٹیوں کو ایسا کوئی سلیبس چاہیے کہ پوری کائنات میں ان کا ترہ امتیاز اعلانیہ ممتاز نظر آنے لگ جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کہا وہ حضرت سید دو عالم علیہ السلام کی لگتے جگر سیدہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا لفظ موضوع گفتگو قرار پا کر بات دور نکل گئی۔ مستدرک کا حوالہ عرض کر رہا تھا سرکار فرمایا کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا، جناب سیدہ کا نام رکھا گیا فاطمہ، رکھا گیا بویہ الہی۔ آج جو مسلمانوں میں رجحان ہے نام وہ رکھو جو کبھی کسی نے نہ رکھا ہو، یہ بڑا ناپاک رجحان ہے۔ ایک مرتبہ میرے حضرت صاحب سے کسی نے آ کر کے کہا کہ لڑکا ہوا ہے، نام کو حضرت ایسا بتائے جو آگے کبھی کسی نے نہ رکھا ہو۔ فرمایا کہ نام وہ رکھو جو اللہ کے پیاروں کے نام ہیں، محمد رکھو، علی رکھو، احمد رکھو، محمود رکھو، صدیق رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، حیدر رکھو، علی رکھو، وہ نام رکھو جو بارگاہ مصطفیٰ میں پسند کیے گئے۔ نہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے گھر میں یہ فیصلہ ہوا کہ نام وہ رکھے جو کبھی کسی نے نہیں رکھا۔ فرمایا پھر الو کا پٹھا رکھ دو، یہ کسی نے پہلے نہیں رکھا۔ کیسے نالائق آدمی ہو، خدا کا خوف کرو، نام وہ رکھو جو پہلے بھی کسی نے رکھا ہو اور خدا کی بارگاہ میں پسند کیا گیا ہو۔ کیسے نالائق انسان ہو، وہ نام چاہتے ہو جو کسی نے نہ رکھا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نام بویہ الہی رکھا گیا اور نام رکھا گیا فاطمہ۔ فاطمہ کے معنی ڈیٹیچ رہنے والی، حاصل معنی اس کا سمجھا جائے یا معال معنی سمجھا جائے انوسینٹ، معصومہ، جس کا کپڑا بھی کسی کے کپڑے سے ٹچ نہ ہوا ہو، جس کا ہاتھ کسی غیر محرم کے ساتھ نہ لگا ہو، جس کی انسانی زندگی سے اس کے خامد کے سوا کوئی آشنا نہ ہو۔ کہا پھر اس سیدہ فاطمہ نے اپنی عصمت، اپنی پاک بازی کی نگہداشت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ جو حضور کی زبان سے بیان ہوا وہ یہ ہے فحرم اللہ ذریتها علی النار، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کے وطن سے پیدا ہونے والی جتنی اولاد ہے سب کو دوزخ پہ حرام قرار دے دیا۔ اور اس پر آج تک محدثین نے بڑی بڑی شروع لکھی ہے۔ بھئی حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی پاک دامنی، اپنی عصمت، اپنے حسن کردار کی حفاظت فرمائی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آئندہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے بچایا ہے۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا ملنا چاہیے؟ یہ کہانی تو ہے نہیں، یہ سورس آف لا ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ اس سے کیا لا ڈیرائیو ہوگا، اس کو ایویلیویٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کو جناب سیدہ فاطمہ ہی ہو کر یہ عزت ملی ہے، ان کی اولاد کو یہ جو شان ملی ہے یہ صرف سیدہ فاطمہ کے نام پر ملی ہے؟ کہا دراصل نام ان کے کام کی غمازی کرتا ہے، نام ایسا ہے جو کام کے معنی دیتا ہے۔ کسی ناکارہ انسان کا نام فاطمہ نہیں، انتہائی کارآمد، عورتوں کی صفوں میں خدا کی بستی کائنات میں، نہ جنت کے اندر نہ جنت کے باہر، نہ کوئی پہلے تھی نہ آج ہے نہ آئندہ قیامت تک ہوگی نہ قیامت کے بعد ہوگی۔ کہا ان میں خوبی کیا ہے؟ کہا انہوں نے اپنی پاک بازی کی حفاظت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ان کی نسل کو یہ فائدہ پہنچا۔ ہم جو اصول فقہ کے ماہرین ہیں ان سے پوچھیں گے کہ اس سے تم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہو؟ کہا یہ اصول ہے جس وقت کوئی حکم بیان کیا جائے اور حکم کی وجہ بتا دی جائے کہ یہ حکم ہے اور اس حکم کی وجہ یہ ہے، تو پھر وہ حکم اسی تک مخصوص نہیں ہوگا بلکہ آئندہ بھی وہ نسلوں کو فائدہ پہنچائے گا۔
اس سے فائدہ کیا نکلا؟ جناب سیدہ کی پاک بازی کا ذکر کر کے ان کی اولاد کو جنت پر حرام قرار دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ دراصل حسن کردار ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ صرف اس کی ذات ہی کو نہیں پہنچتا بلکہ اس کی نسلوں کو بھی پہنچتا. آج ملت کے نوجوان، ملت کی بیٹیاں اس نقطے کو یاد رکھیں. دخترارا اسوہ حسنہ بطول، جس پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مردوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن اب بچے کو جنم دیا ہے، بعد نماز پڑھے یا نہ پڑھے، کب تک نہ پڑھے، اس کا نمونہ کہاں سے ملے گا؟ ایک ایسا ٹیپیکل اگزامپل جو فالو کیا جائے، مولانا یہ دماغ چکر کھانے لگ جاتا ہے، جمبری بندہ آدمی کر لیتا ہے سرکار اسوہ حسنہ ہے، لیکن جو اسپیشلٹی ہے جن بارے میں خواتین کی، بچہ پیٹ میں ہو، اب نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اس کو کیسا انسان ہونا چاہیے، اس کا نمونہ تو سرکار کی بارگاہ میں نہیں ملے گا، خاتون جنت کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. یہ وجہ ہے کہ اس سے قلندر لاہوری نے کہا ہے دخترارا اسوہ حسنہ بطول. جو عام نوع انسانی کے کام ہیں ان میں تو تمہیں سرکار کو فالو کرنا ہوگا، لیکن جو عورتوں کی اسپیشلٹی کے کام ہیں، دخترارا اسوہ حسنہ بطول. اے ملت اسلامیہ کی بیٹی، کائنات میں عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو مغرب کی نقل نہ کر. اگر یہ کوئی عزت و عظمت والا کام ہوتا تو مغربی بیٹیوں کی آبرو ہوتی. اور بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اور میرے بھائیوں، یہ میرا پیغام ہماری بیٹیوں کو جا کے سنا سکتے ہو کہ نہیں سنا سکتے ہو؟ اگر ان کا کردار، ان کی آزادی، ان کی خوشخرامیاں، ان کا یہ کلر کریم اور لیپا پوتا، ان کی اوبسینٹی اور ان کی عریانیت، اگر یہ کوئی با مقصد چیز ہوتی تو جن کو یہ مکمل طور پر حاصل ہوئی تھی ان کو تو مارکیٹ میں عزت ملتی. کیوں بھئی؟ آج مغربی لڑکیوں کی عزت ہے؟ ایک عورت نے 40 خامد زندگی میں کیے، در بدر دھکے کھا رہی ہے. صبح کے وقت اس کی اور قیمت ہے، شام کے وقت اس کی اور قیمت ہے. کبھی ایک خامد گالیاں دیتا ہے، کبھی دوسرا خامد گالیاں دیتا ہے، کبھی پہلے خامد کو چھوڑ کے پچھلے خامد کے ساتھ، پچھلے سے اس سے پچھلے کے ساتھ بھاگتی پھرتی ہے. یہ آبرو کی زندگی ہے، یہ نہایت ذلت کی زندگی ہے. اس لیے ملت کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے آخر ذہانت کوئی چیز ہے، خدا تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، انٹیلیجنٹ ہے ہماری بیٹیاں، ان کو سمجھاؤ. جس آزادی کی جستجو میں تم ہو، دیکھو یہ آزادی جس قوم کو ملی ہوئی ہے اس قوم کا انجام کیا ہے. جس قوم کو یہ آزادیاں پوری طرح حاصل ہیں، اگر وہ دنیا زمانے میں ذلیل ترین سوسائٹی سمجھی جا رہی ہے تو تم فیل ہونے والے طالب علموں کی کیوں نقل کرتی ہو؟ اگر نقل کرنی ہے تو پاس ہونے والی طالبات کی نقل کرو. دخترارا اسوہ حسنہ بطول. اے ملت کی بیٹیوں، کبھی تم نے مائیں بننا ہے، کبھی نئی نسلوں کی مرسالہ تمہیں سمجھا جانا ہے. جس طرح سیدہ نے یادگاریں چھوڑی، آج ہم ان کی اولاد میں سے خوشی محسوس کرتے ہیں. الحمدللہ ایسی ماں کے گھر اللہ نے پیدا کیا ہے کہ سوسائٹی میں آبرو مند ہیں. تم بھی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی خوبصورت یادگار چھوڑو. اے ملت کے نوجوانوں، شادیاں کرتے وقت پاک دامنی، طہارت، نیکی، وفا، غیرت، حیا کو معیار بناؤ تاکہ مارکیٹ میں بد کرداری کی قیمت گھٹے، اس کا کوئی دنیا میں گاہک نہ ہو، مسلمانوں کی عزت و آبرو بحال ہو. یہ جس رفتار سے مسلمانوں کی ازدواجی زندگی چل رہی ہے یہ سیدہ کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور سیدۃ عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف. سرکار نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع لمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاختر بذات الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مسلم شریف کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سرکار نے فرمایا 4 وجہوں سے عورت سے شادی کی جاتی ہے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے نسب کی وجہ سے، خاندانی قبیلے کی شہرت کی وجہ سے، اور یا اس کے دین کی وجہ سے. سرکار نے پہلے اولیت دین کو دو، اس کے بعد باقی جو کوالٹیز ہیں، یہ کوالٹیز ہیں ان کو دیکھ لو. دین کو اولیت دینے کی کیا وجہ ہے؟ اصول کیا ہے؟ وفا پرکھنی ہو کسی آدمی کی تو آج دوستی ڈال کے نہ پرکھیں، دیکھیں پہلے جن کے ساتھ دوستی تھی ان کے ساتھ یہ کیسا نپٹا رہا ہے.
یہ لوگوں کی عورتیں بھگا کے لے جانے والا خوشی محسوس کرتا ہے، بڑا لائق آدمی ہوں، کسی کو اغوا کر کے لے گیا ہوں، لیکن اسے پتہ نہیں جس نے پہلے خاوند سے دغا کی ہے مجھ سے کیوں وفا کرے گی۔ آپ دوستی ڈال کے وفا کو نہ پرکھیں، بلکہ جس کے ساتھ پہلے اس کی دوستی ہے دیکھیں ان سے کیسا رہا۔ پہلے دوستی کس سے ہے؟ ذات رب العالمین سے۔ جو خدا کا غدار ہے وہ تمہارا وفادار کیوں گا؟ یہ کس نے تمہیں بتایا ہے؟ یہ نہایت مورخ اور نہایت اجڑ اور نہایت ناتراشیدہ آدمی کی یہ سوچ ہے، جناب خدا کا تو بے شک غدار ہو، میرا بڑا یار ہے۔ نہیں، جو خدا کا غدار ہے وہ تمہارا بھی یقیناً غدار ہوگا، آج ہو یا کل ہو لیکن غدار ہوگا۔ اس کے بعد پھر سب سے بڑا دوست کون ہے؟ ماں دوست ہے، باپ دوست ہے۔ سب سے پیار کرنے والا کون ہے دنیا میں خدا کے بعد؟ ماں ہے۔ ایسی بے تما دوست جو فاقے بھی رہے تو بیٹے کے بارے میں بدعا کا جملہ نہیں بولتی، گھبراتی ہے، ذرا اسے چوٹ لگ جائے روتی ہے، کچھ نہ اس نے لیا دیا ہو پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ایسا مخلص دوست، ایسا مخلص پیار کرنے والا کہ جو کسی لالچ کے بغیر پیار کرے، ماں کے مقابلے میں تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ماں کے بعد دوسرا درجہ ہے پیار کا باپ کا۔ امام راضی نے وجہ لکھی ہے، فرماتے ہیں دراصل وہ مادہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ماں اور باپ دونوں کا جزو بدن ہے، اس مادے سے وہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے پھر اولاد کو بدن کا ٹکڑا مانا جاتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ماں کے کس حصے سے وہ جزو لیا جاتا ہے، باپ کے کس حصے سے لیا جاتا ہے۔ تو جو ماں اور باپ کے اجزاء ہیں ان کے بدن میں جو ان کی قیمت ہوگی اسی مناسبت سے بیٹے کے ساتھ پیار کی بھی رفتار ہوگی۔ اگر بات سمجھنا آئے تو میں بعد میں جب مثال دوں گا تو بات واضح ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور اطباء نے لکھا ہے جس مادے سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ماں کی چھاتیوں سے برآمد ہوتی ہے، اس کو امام راضی نے بھی لکھا ہے۔ اور باپ کے دماغ سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے، باپ کے دماغ سے وہ مادہ خارج ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں سے وہ مادہ خارج ہوتا ہے۔ تو جس وقت کوئی کمی یا بیشی کا معاملہ ہو تو باپ کا دماغ حرکت میں آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، نفع و خسارے کی بنیاد پر باپ سوچتا ہے۔ لیکن ماں کے جس مادے سے اولاد پیدا ہوئی وہ چھاتیوں سے برآمد ہوا اور وہ دل کے بڑا قریب ہے، دل کے قریب ہونے کی وجہ سے ماں کا دماغ اسے سمجھنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ دل کہتا ہے ارے دماغ بیچ میں نہ آؤ، مجھے اپنی مامتا کا پہلے فیصلہ کر لینے دو۔ ماں نفع خسارے کا فیصلہ کیے بغیر آگ میں کود جاتی ہے۔ مجھے اپنے وقت کی ایک مزدور ماں یاد آتی ہے، کسی زمانے کی بات ہے، لاہور کا واقعہ ہے۔ کوئی مزدور بیچاری منڈی میں مزدور عورت تھی، سارا دن دانے چھانتی رہی اور مٹی دانوں میں سے نکالتی رہی۔ بچہ چھوٹا سا شیر خوار تھا، کسی جگہ درخت کے سائے میں اس نے اس کو بٹھایا ہوا تھا، وہ تھوڑا بہت جو دودھ اس کے پاس میسر تھا پلاتی، اور شام کے وقت جب واپس گھر کو جانے لگی نا تو دریائے راوی سے پار اس کا گھر تھا۔ لیکن دن کے وقت بیٹے سے پیار جو نہ کر سکی، ماں تو مزدور ہو تو بھی ماں ہوتی ہے، کوئین ہو تو بھی ماں ہوتی ہے۔ ماں کے دل میں جو محبت ہے وہ ماں ہو کر ہے، وہ نہ امیر ہو کے کم ہوتی ہے نہ غریب ہو کے کم ہوتی۔ جو بڑے سے بڑے امیر آدمی کو اپنی اولاد سے پیار ہے وہی غریب سے غریب آدمی کو اپنی اولاد سے پیار ہے۔ تو بیچاری مزدورن تھی، دن بھر مزدوری کرتی رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلا سکی، پیار نہ کر سکی۔ اب جاتے ہوئے دریائے راوی کے پل پر سے گزرتی جا رہی ہے تو بچے کو اس طرح اچھالتی ہے، اوپر پیار کرتی ہے۔ تو بچہ سارا دن کا اس سے بچھڑا ہوا ہے، اب وہ ماں سے وہ بھی پیار کرتا ہے، تو اس طرح جو اس نے اوپر اچھالا تو ہاتھ سے ماں کے نکل گیا اور نیچے دریا میں چل گیا۔ ماں بیچاری پیراک نہیں تھی، تیرنا نہیں جانتی تھی، پیچھے ہی چھلانگ مار گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو یہ پتا تھا کہ میں دریا سے نہ نکال سکتی ہوں نہ خود نکل سکتی ہوں، لیکن ماں کا دماغ اس وقت بیچ میں شامل نہ ہو سکا، ماں کی مامتا پیچھے کود گئی۔ اب جب تک بلّہ پہنچتے ہیں ماں بھی دم توڑ گئی، بچہ بھی دم توڑ گیا۔ اور یہ محبت کی ایک روایت قائم ہو گئی کہ باپ ہوتا تو یقیناً چھلانگ نہ لگا سکتا، اگر لگا سکتا تو سوچتا کہ کچھ کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ تیرنا جانتا ہوتا تو چھلانگ لگاتا، تیرنا نہ جانتا ہوتا تو چھلانگ نہ لگاتا۔ تجربہ یہ بتاتا ہے، مگر ماں یہ جانتے ہوئے سوچ ہی نہیں سکی کہ میں کچھ کر سکتی ہوں کہ نہیں، وہ پیچھے ہی چھلانگ مار گئی۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ خدا کے بعد سب سے زیادہ قریب رشتہ ہوتا ہے ماں باپ کا،
جو بیٹی اپنے ماں باپ سے دگا کر کے آئے گی وہ تمہارے ساتھ وفا کیوں کرے گی؟ وہ جس طرح بیٹی ہو کے کھوٹی ہے اس طرح بیگم ہو کے بھی کھوٹی ہوگی. سمجھو؟ اس وجہ سے اسلام نے کہا سرکار پہلے اس کا دین دیکھو. دیکھو کوئی اپنے بھائیوں کی وفادار ہے؟ بھائیوں کی وفادار نہیں. تو جو ساتھ کے اس کے بھائی ہیں ایک پیٹ سے جو پیدا ہوئے ہیں ان کی وفادار نہیں تو خاوند کی کیوں وفادار ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے فیصلے روزانہ چیلنج ہوتے ہیں, روزانہ ایک دوسرے کو کوٹوں میں لے جاتے, روزانہ گالیاں دیتے. لیکن جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی وفادار ہیں, بھائیوں کی وفادار ہیں, گھر میں 100 تکلیفیں پیش آتی ہیں, کہتے ہیں میں بڑے عزت والے بھائیوں کی بیٹی ہوں, میں بڑے عزت والے باپ کی بیٹی ہوں, بڑے عزت والے بھائیوں کی بہن ہوں, اگر میں اس طرح بھاگوں گی میرے بھائیوں کی آبرو میں فرق آئے گا. 100 تکلیفیں اٹھاتی ہیں, وہ خاوند کے بھی کریڈٹ میں جاتی ہیں اور پچھلے خاندان کے بھی کریڈٹ میں جاتی ہے اور خود اس کے بھی کریڈٹ میں جاتی ہے. یعنی جب خاوند کو یہ پتا چل جائے یہ مرے یا جیے مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گی تو خاوند کی نظروں میں بھی عزت پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں پیدا ہو جاتی؟ ان بنیادوں پر سوچتے ہوئے کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے, خاتون جنت کو مد نظر رکھنا پڑے گا. اس کا نمونہ تو سرکار کی زندگی میں تو نہیں ملے گا نا, یہ تو ایک خاتون کی زندگی میں ملے گا. اس لیے قلندر لاہوری کہتے ہیں دخترارا اسوائے حسناب تو او ملت کی بیٹیوں, اگر دنیا میں آبرو مندانہ زندگی گزارنی ہے تو پھر جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ کی نقل کرو. یہ سیدہ فاطمہ کے نام کی بحث ہے, اور نام کی بحث کرتے وقت ایک بڑی دلچسپ بات حضرت علامہ عبدالرحمن صبوری رحمۃ اللہ لکھی ہے. وہ کہتے ایک مرتبہ عقیدر دومت الجندل کے حکمران نے سرکار کی بارگاہ میں ایک ریشمی کپڑا بڑے سائز کا بھیجا, سرکار کی بارگاہ میں آیا. سرکار نے جناب مولا مرتضی کی ذات پاک کو وہ ہدیتاً دے دیا, اور جناب مولا مرتضی فرماتے ان دنوں ریشم ممنوع نہیں تھا, تو وہ ریشمی کپڑا خود اوڑے ہوئے میں مسجد میں آیا. تھا بھی ایک آدمی کے سائز سے زیادہ, تو میں نے وہ پہنا ہوا تھا, تو سرکار کو جب دیکھا سرکار کی طبیعت میں ملال آیا. جب سرکار کی طبیعت میں ملال آتا وہ دیکھا, میں گھبرایا. فوراً حضرت مولا مرتضی جیسا ذہین آدمی بھی تو کائنات میں کوئی نہ ہوگا, قریب جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس سے یہ آپ نے ریشم کا کپڑا تو مجھے دیا تھا لیکن بتایا نہیں, کروں کیا؟ پوچھنے کا انداز کیسا سہانا ہے. یہ نہیں پوچھا حضور آپ مجھے ناراض کیوں نظر آتے ہیں؟ کہتے ہیں کوئی بات چھیڑو, جیسا کہ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی سیرت میں لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی آزردگی کی وجہ سے چپ ہو جایا کرتے تھے, بات نہیں کرتے تھے, تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا. مجھے لوگ تلاش کرتے تھے کہ علی کو کہو کہ ابتدا کرے. کہ سرکار کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ریشمی کپڑا آپ نے مجھے عنایت فرمایا لیکن اس کے بارے میں فرمایا نہیں, کروں کیا؟ فرمایا کہ اس طرح کر, شکے کہا اس کے ٹکڑے کر, شکے کہا خمورن, اس کو توڑ کے اوڑھنیاں بنا, فجعلها علی الفواتن, فاطمہ نام کی جتنی لڑکیاں ہیں نا سب پہ تقسیم کر. میرا خیال ہے کوئی 1.5 گھنٹہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں گزارشات پیش کر چکا ہوں. تو آپ لوگ دن کے وقت روزہ رکھے رہے اور رات آپ نے تراویحوں میں گزاری ہے, تو میں سمجھتا ہوں بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, لیکن باتیں بڑی ٹو دی پوائنٹ آئی ہیں. اگر آپ یہ میرے پیغامات ہماری بیٹیوں تک لے جائیں گے تو اگر کسی نے ایمانداری سے سنا تو ان میں انقلاب آئے گا. جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ نے جو نشان راہ چھوڑے ہیں وہ ملت کی بیٹیوں کو جگانے کے لیے مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں. دخترارا اسوہ حسنہ بدور, جنہوں نے منزل پہ جانا ہے نا وہ جناب سیدہ کی کاپی کرے. جناب سیدہ کا نام فاطمہ ہے اور ولادت ان کی مکہ شریف میں ہوئی ہے. غالباً 9 برس کی تھی کہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا, لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے شاید انتقال کا وقت ہے تو میری فاطمہ کو کسی دوسرے کے گھر چھوڑ دیں, مجھے یہ مرتا ہوا دیکھے گی تو پیچھے بڑی پریشان ہوگی, اور پھر ایسا کریں یا رسول اللہ اس کو اپنے پاس سلا لینا
یہ رات کے وقت میرے پاس سوتی تھی، تو یہ میں رات کو میرا بستر تلاش کرے گی، جب مجھے نہیں پائے گی تو پھر آپ سے ضرور پوچھے گی وہ کہاں ہے، تو یا رسول اللہ اس کو پتہ نہ لگنے پائے کہ میں مر گئی۔ باتیں بڑی لمبی ہیں، پھر یار زندہ صحبت باقی۔ تو ان حالات میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ بعد میں مدنی زندگی کے بارے میں تبصرہ کسی دوسری مجلس میں کریں گے، لیکن آج اتنا سمجھ جاؤ کہ جناب سیدہ کا نام فاطمہ تھا، اور فاطمہ ہونے کے نام کے یہ فوائد ہیں۔ سرکار کو لفظ فاطمہ سے کتنا پیار تھا کہ تحفہ کسی بادشاہ کا آیا، جتنی بیٹیوں کے نام محلے میں فاطمہ ہے نا، سب کو یہ اوڑھنیاں بنا کے تقسیم کر دیں۔ پھر یار زندہ صحبت باقی۔ آج کا یہ مختصر بیان ایک حد تک طولانی ہو گیا ہے، مگر ہے فائدہ مند۔ ملت کی بیٹیوں تک اگر یہ پیغام گیا تو سود مند اور نتیجہ خیز ثابت ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قائد صاحب کے اس نے کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے، تعمیر کی ہے، ایک ایسا اسلامی مرکز قائم کیا ہے جو آج اسلام کی شوکت کی یادگار ہے اور صفحہ تاریخ پر ایک بڑا خوبصورت نشان ہے۔ اور آج میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک حال کے سامنے سے گزرے، جب کبھی کسی زمانے میں یہاں جلسہ کرانے کی ضرورت پڑی تو ہم نے اس حال میں کرایا تھا، تو باہر اس کو جیل کی طرح سلاخیں لگی ہوئی دیکھی نا، تو مجھے ہیبت سی آنے لگی کہ جس طرح جیل ہوتی ہے۔ وہ پہلی مرتبہ جب اس میں گیا تھا نا میں تقریر کرنے کے لیے، تو مجھے احساس ہوا تھا اس کی شکل تو جیل جیسی ہے۔ تو اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ کا احساس پیدا ہوا کہ کبھی تو اس جیل خانہ نما میں ہم آئے تھے تقریر کرنے کے لیے، اور اب ایک جنت نما گلدستے میں بیٹھ کے چل کے حضور کے دین کی بات کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوشش اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے جنہوں نے اس کار خیر میں اپنی مساعی جمیلہ صرف فرما کے یہ ایک نشان قائم کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قائد صاحب کی قیادت میں یہ آپ کا قافلہ ہمیشہ روح ترقی رکھے، اور جو آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے میں شکر گزار ہوں۔ میں کم فرصت آدمی ہوں، آنے جانے کی توفیق نہیں ہے۔ میں ان دنوں غالباً میرا خیال ہے کم و بیش 20 کے ہیر پھیر میں نے اپنی مجالس کینسل کی ہوں گی، جس میں اسکاٹ لینڈ کی، دوسرے ممالک کی بھی کافی ساری مجالس میں نے کینسل کی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ یہ آپ کے یہ کلگی والے جاٹ صاحب جو ہے نا، سائیں صاحب، اور یہ آپ کے قائد صاحب، یہ ہمارے وہ محبت والے دوستوں میں سے ہیں۔ جب کبھی میں ان کو معذرت چاہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا ساز چھیڑا تو نے ہے، تو اب اگر تو اس کو ہمارے راستے میں چھوڑے گا تو کام خراب ہوگا، میں پھنس جاتا ہوں۔ تو بہرحال میں یاد آوری کا شکر گزار ہوں۔ آپ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو میں اس وقت اس امتحان میں ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جلدی اس سے کامیابی کے ساتھ فراغت عطا فرمائے، تاکہ میں پھر کوئی دوسرا کام جو میرے انتظار میں اس کو شروع کروں۔ اور الحمدللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے قدم در میں سخنے ہمارے مشن کا بڑا پورا ساتھ دیا ہے، اور ہم زندگی بھر آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین۔ سرکار بغداد کی ولادت سے بہت پہلے یہ شور مچ گیا کہ وہ آنے والا ہے جو سارے ولیوں کا بادشاہ ہے۔ خیال ہوتا ہے اتنے صحابہ کرام گزرے ہیں، ان کی کرامتیں کہاں ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہاں۔ سبحان اللہ۔